بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، صدائے حسان کے پروگرام نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 ٹی وی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز منیر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں یہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ محمد پہ درود پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ میرا بھی یہی معمول ہے، جب میں کوئی بات یا کوئی چیز بھول جاتا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں تو فوراً وہ چیز مجھے یاد آ جاتی ہے۔ تمام دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہمیں جو میسر ہے اور ہم اس پہ سانس لے رہے ہیں، رب کی خاص نعمت ہے، رب کا خاص فضل ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو وقت گزرے وہ درود پاک پڑھنے میں گزرے، استغفار کرنے میں گزرے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد، برق منرل واٹر، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، عتیق فوڈز راولپنڈی، ماسٹر آرٹ فرنیچر راول روڈ راولپنڈی، میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی، پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی، کرسٹیز پیزا عمان، کاشی فوڈز تماسم آباد۔ آپ کا تعاون اور آپ کی محبتیں الحمدللہ شامل حال ہیں۔ اللہ پاک سب کے کاروبار میں رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، نعمت رمضان میں آج بھی الحمدللہ 3 خوبصورت مہمان، تینوں ہی میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان بلا شبہ، جنہیں اللہ پاک نے حضور کی نعت کی وجہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور کی نعت ہی جن کی وجہ شہرت ہے۔ میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ، ہمارے آج کے پہلے مہمان دانیال جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جی۔ آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت خوبصورت لہجہ، بہت خوبصورت آواز، میری مراد محمد عظیم صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ نعمت رمضان کا حصہ ہیں، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے تیسرے معزز مہمان، یہ بھی میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان محمد عمر فاروق صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی نعمت رمضان کا حصہ ہیں۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا عمر فاروق صاحب سے اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے۔ میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ میدان بدر جبل احد جذبہ ایمانی، میدان بدر جبل احد جذبہ ایمانی، عرب عجم تیری ہی سلطانی، فاطمہ علی حسن حسین گھرانہ، فاطمہ علی
حسن حسین گھرانہ آب رشدی خلقائے صحابہ، کیا ہوگا وہ زمانہ، اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے، میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ عمر فاروق صاحب انتہائی محبت بھرے انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جب کوئی کام رب کا نام لے کر شروع کیا جائے تو پھر رب کی خاص برکتیں اس میں ہوتی ہیں، رب کی خاص عنایات اس کام میں ہوتی ہیں، پھر وہ کام ضرور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو رب تعالیٰ کے نام نامی اس پہ گرامی سے شروع کیا جائے۔ پر دیکھیے معاملات زندگی کیسے آپ کے بدلتے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دانیال جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بھائی ماشاءاللہ رمضان المبارک کیسے گزر رہا ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ جی، اللہ پاک کا تو بے حد احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ بے شک بے شک، اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ رب تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً بالخصوص جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، خصوصاً بالخصوص ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے وسیلے سے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری بھی بخشش و مغفرت مہربانی فرمائے۔ آمین آمین۔ اس ماہ مبارک آپ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو کوشش کریں کہ پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں سب کے لیے دعا کی جائے، بالخصوص جہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ حالات، اور بالخصوص جہاں پہ مسلمان حالت جنگ میں ہیں تو کوشش کریں کہ خصوصی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک انہیں نصرت کامیابی عطا فرمائے۔ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظیم بھائی ماشاءاللہ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں صدائے حسان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز انسان کو موقع دیا کوئی نیک دو الفاظ کہنے کا۔ دیکھیں یہ مہینہ ہمیں جو ہے وہ ایک موقع کے طور پہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ تینوں عشرے جو بہت اہم ہے، یہ میں یعنی کہ ایک خصوصی موقع اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ایسے بخشش کرا سکیں کہ بالکل اللہ پاک کے نزدیک ہو جائیں، اور نبی علیہ السلام کی تعریف ایسے کریں کہ ہم مدینہ پاک میں جو ہے وہ جلوہ ریز ہو جائیں وہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک ضرور جو ہے وہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک زندگی میں ایک بار آقا علیہ السلام کا در دیکھنا ضرور نصیب فرمائے، اور ہر عاشق کے دل کی یہی تمنا ہے، ہر عاشق کے دل کی یہی صدا ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے، رب کی بارگاہ تک جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگے رب سے، اور پھر دیکھیں رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جب ایک ماں کا پیار ہم نہیں سما سکتے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ہے، تو پھر سوچئے کہ وہ رب ہم سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر بھائی ماشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے وہ کیسا گزر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان فضل، بڑے اچھے طریقے سے روزے گزر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کے اندر ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنی
इस्लाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। उमर भी अमूमन ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि इस साल अगर हम नहीं रख सके तो चलें अगले साल रोज़ा रख लेंगे, इस साल अगर नहीं मूड बन सका तो चलें अगले साल जो है वो फिर रमज़ान आ जाएगा रोज़ा रख लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ज़िंदगी फिर जो है वो मुयस्सर आती है या नहीं आती। इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान मुबारक बरकत महीना जो है ना वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। बेशक। और थोड़ी देर पहले हम किसी से बैठ के बात कर रहे थे कि पिछले साल हमारे साथ कितने लोग मौजूद थे दुनिया में, आज इस वक्त वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह। तो क्या पता ये मेरा आपका आखिरी रमज़ान हो, इसके अंदर हम खूब अल्लाह को राज़ी करें, खूब अल्लाह की अताअत की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में लगें, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सीखें, उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमें अपनी रहमतों से बरकतों से ज़रूर नवाजेगा। बेशक। ये पैगाम है सबके लिए, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए, देखने वालों सुनने वालों के लिए। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने दिया। अल्लाह हम सबको जो है वो हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहम्मद अज़ीम साहब से अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे नाज़रीन के लिए खूबसूरत सा कलाम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। रही उम्र भर जो अनी से जान वो बस आरज़ूए नबी रही उम्र भर जो से जान वो बस आरज़ूए नबी रही। कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन दबी रही उम्र भर जो अनी से जान थी। हजार तीर किए फितर ना भटक सका मेरा फिक्र फर थी। हजार तीर किए फितर ना भटक सका मेरा फिक्र फल। मेरी कायनाते हयाल पर नजरे शहे अरबी रही। मेरी कायनाते हयाल पर नजरे शहे अरबी रही उम्र भर जो अनी से जान वही साते थी सरूर की वही दिल थे हासिल जिंदगी। वही साते थी सरूर की वही दिल थे हासिल जिंदगी। बाहुजूर शाफ़ाए उम्मता मेरी दिनों तलबी रही उम्र भर जो अनी से जान वो बस आरज़ूए नबी रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चिराग गोलड़ा वारिसी अलू में मेहर अली, शायर हफ्त ज़ुबां
ثانی اقبال حضور خواجہ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، وہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، وہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، عظیم بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ عظیم بھائی، ماہ مبارک رمضان المبارک اکثر دیکھا گیا ہے عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اور بڑا افراتفری کا وقت ہوتا ہے، عدم برداشت جو ہے وہ لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں رمضان میں خرید و فروخت کا بازار بہت گرم ہوتا ہے۔ یہ عصر اور مغرب کے جو درمیان ٹائم ہوتا ہے، اس میں بہت ہی جو ہے وہ افراتفری ہوتی ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ دنیا داری میں پڑھ سکیں، اور کوشش یعنی کہ یہ کرتے ہیں کہ ہم روزے کے دوران اپنے گھر کا سامان بھی خرید لیں، اور ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آخری وقت ہوتا ہے مغرب سے تقریباً 10 منٹ پہلے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بے شک بے اس شک میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے اپنی وہ تمام التجا پیش کریں، اور جو ان کے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان اللہ پاک سے یہ التجا کریں کہ ہم اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اچھی چیزوں کو انتخاب کر سکیں۔ بے شک جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش کریں کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ عمر بھائی، آج کل لوگوں نے جو ہے وہ روزہ صرف بھوک کا، پیاس کا ہی نام رکھ لیا ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، بس اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ جو ہے بیسیکلی صبر کا نام ہے۔ اللہ، صبر جو ہے نا انسان کو برداشت سکھاتا ہے، بے شک اور بے روزہ شک، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تکون، سبحان اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے بے تھے۔ شک، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے کہ مجھ سمیت سارے انسان تقوی والے بن جائیں، ان کے اندر برداشت آ جائے، لوگوں کو برداشت کرنے کا مادہ آ جائے۔ جس طرح بھوک پیاس میں انسان کی کیفیات ہوتی ہیں کہ ایک بھوکے آدمی کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا احساس کر سکیں، دوسروں کا درد دل کے اندر ہمیں پیدا ہو جائے۔ اور سب سے بڑا جو مقصد ہے، جو سبق ہے اس رمضان کا، وہ یہ کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے نا، جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، شدید پیاس لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کمرے میں جا کے، کسی کونے خدرے میں جا کے تھوڑا سا ایک نوالہ کھا لیں، ایک پانی کا گھونٹ پی لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن دل و دماغ میں یہ بات باور ہو چکی ہوتی ہے کہ میرا آپ کا اللہ مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی مقصود ہے رمضان کا کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ یہ اللہ نے مشق کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں جتنی مشق میں اور آپ کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والے مہینوں کے اندر ہم اس کو زندگی کو فالو تھرو میں لے کے چلتے رہیں گے۔ تو یہ ایک سبق ہے جو میرا آپ کا ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے۔ بے شک جی، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی جو اصل ہے، جو اہمیت ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، نعمت رمضان الحمدللہ وہ پروگرام جو K2 TV سے پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس پروگرام سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے الحمدللہ موجود ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت سارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی محبتوں کو، سب کے پیار کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ دانیال جمالی صاحب کی خوبصورت آواز میں۔ بسم اللہ جی دانیال بھائی۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں،
اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، ہاں دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو۔ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں۔ اور اس کرم کو بھلا کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں۔ اس کرم کو بھلا کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، ہاں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں۔ جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں۔ جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں۔ اور شافائے حسن پا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی۔ شافائے حسن پا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، ہاں لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی۔ نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں۔ نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ. حضور کی بارگاہ میں ابو بکر آئے، صداقت کا تائیدار بنا دیا. عمر آئے، عدل کا پہرے دار بنا دیا. عثمان آئے، سخاوت کا لمبردار بنا دیا. اس بارگاہ میں حیدر کرار آئے تو شیر خدا بنا دیا. اور اس بارگاہ میں حبش کا رہنے والا بلال آیا تو اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ. کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ. کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ، اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ. ان کے دربار کرم کا ہوں بھکاری میں بھی، ان کے دربار کرم کا ہوں بھکاری میں بھی، جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ. بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ، واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ. الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا، جانتی ہے دنیا مجھے اسی پہچان کے ساتھ، جانتی ہے دنیا مجھے اسی پہچان کے ساتھ. انتہائی محبت بھرے انداز میں ہمارے انتہائی معزز مہمان دانیال جمالی صاحب انتہائی محبت بھرے لہجے کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور عمر فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں. عمر بھائی، رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے؟ رمضان کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ اس مہینے کو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت مہینہ بنا لیں. وہ کیسے بنائیں گے؟ ہم اپنی زندگی کو ہر اس عیب سے پاک کر کے، ہر اس گناہ سے پاک کر کے جو سارا سال میں اور آپ اپنی زندگیوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنے کھوٹ ہیں، کتنی برائیاں ہیں. ان کو صاف کرنے کی نیت میں اور آپ آج اس رات کے اندر کر لیں. میں اپنے آپ کو یا اللہ پاک صاف کروں گا، تو یا اللہ مجھے توفیق دے. جب میں اور آپ یہ نیت کر لیں گے، میرے دیکھنے سننے والے سب یہ نیت عزم کر لیں گے، تو اللہ کی ذات ضرور بضرور ہمیں توفیق عطا فرمائے گی. وہ تو کریم ذات ہے نا، توفیق دینے والی ذات ہے. بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. رب کو ویسے بھی راتوں کا قیام بہت پسند ہے، تو کوشش کریں گے رات میں جو ہے وہ کوشش کی جائے، رات کی آخری پہر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے جو عشق کے جذبات ہیں وہ آنکھیں نم ہو جائیں، پھر اس بارگاہ سے آپ توبہ طلب کریں، پھر دیکھیں رب آپ کو کیسے معاف کرتا ہے. اللہ ہم سب کو رب کی بارگاہ سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV. ویلکم بیک ناظرین اکرام. نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. کلام شامل کرتے ہیں. انتہائی خوبصورت لہجہ، انتہائی خوبصورت آواز. محمد عظیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ جی. در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو لے کے بوسا
جالیاں دا او جالیاں کر ماں والیاں دا او جالیاں کر ماں والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا ہوائے اتنا سوال میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے سبینو میرا سلام آکھی درود آکھی لے آ مدینے دا سب نے راستہ لے آ مدینے دا سب نے راستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا میں ایتھے ہی رہ گیا ترسدا تو جا کے روزے تے دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی محبت بھرے انداز میں محمد عظیم صاحب اقل اصلاۃ الاسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ معزز مہمان دانیال جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بھائی یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہوئے؟ ماشاءاللہ جی اللہ پاک کا کرم ہے، بچپن سے ہی شوق تھا۔ والدہ نے پہلا کلام خود تیار کروایا تھا، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی 8 سال کی عمر تھی، پڑھنا نہیں آتا تھا، مسجد میں جاتے تھے پڑھتے تھے، بس ایک اس ٹائم وجدانی کیفیت ہوتی تھی پڑھائی کی۔ الحمدللہ ابھی بھی اللہ پاک کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، شکر الحمدللہ بچپن سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں۔ ویسے یہ کہنا مناسب رہے گا کہ بچپن سے پہلے دن سے محمد لیا تھا نام، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں جی اس میں کہ گھر سے ہی جو تربیت ہے، ماحول ہی ایسا ہے کہ نعت کی ہی تربیت ہے، نعت پڑھنا، نعت سننا اور نعت سیکھنے کا یہ عمل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی ماشاءاللہ، اور یہ محبتیں اور یہ پیار سلامت رہے۔ فروغ نعت کے حوالے سے یہ بتائیے کہ نعت میں ادب کتنا ضروری ہے، اس پہلو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ نعت میں ادب بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ادب نہیں ہے نا تو پھر وہ نعت کا فائدہ کوئی نہیں، الٹا آپ ثواب کے بجائے آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ، آج کل محفلوں میں ادب نہیں ہے، جہاں تک میں نے جتنی محفلیں اٹینڈ کی ہیں محفلوں میں بالکل بھی ذرا برابر ادب نہیں نظر آیا۔ آج کل وہ ڈول ڈمکے آ گئے ہیں، وہ جو نعت کا مین مقصد ہے نا خوشنوزی حاصل کرنا، سرکار کو راضی کرنا، رب تعالیٰ کو راضی کرنا، لیکن ہم اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پہ واپس آئیں. اب دیکھیں اللہ کا زوال ہے, ہم پہ زوال ہے کہ پوری سردیاں گزر گئی ہیں, بارش نہیں ہوئی, لیکن کیا بات ہے کہ ہم نے ابھی تک توبہ طائف نہیں کی. اللہ اکبر. ابھی کسی جگہ برف پڑ رہی ہے, کسی جگہ اولے پڑ رہے ہیں. یہ رمضان کا وہ برکت مہینہ ہے. بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ نے فروغ نعت کے حوالے سے بات کی ہے, اللہ پاک سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں یہ چیز سما دے کہ ہم قبر میں بھی جب اٹھیں تو یہی کہیں انہیں جانا انہیں آنا رکھا خیر سے. سبحان. بے شک جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کے ہر عاشق کے دل کی یہی تمنا ہے کہ جب لحد میں جائے تو سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے اٹھے اور حضور کا چہرے کی زیارت ہو. اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا, دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا, ساقی کا نام سنتے ہی میں خوار ہو گیا, دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا. حضور کے ہر عاشق کی دل کی یہی تمنا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا, ساقی کا نام سنتے ہی میں خوار ہو گیا. اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. اے موت شکریہ, اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا. اور وابستہ لحد میں ہو میری ذات نبی سے, دعا یہ شعر ہے, وابستہ لحد میں ہو میری ذات نبی سے, ممکن ہے کہ ہو جائے کبھی بات نبی سے. وابستہ لحد میں ہو میری ذات نبی سے, ممکن ہے کہ ہو جائے کبھی بات نبی سے. شوکت مجھے مرنا ہے بسد شوق گوارا, ہوتی ہے اگر مر کے ملاقات نبی سے, ہوتی ہے اگر مر کے, ہوتی ہے اگر مر کے ملاقات نبی سے. حضور کے ہر ثنا خاں کو کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. آپ کا آئیڈیل ثنا خاں کون سا ہے؟ میرے بہت سے آئیڈیل ثنا خان ہیں. بچپن میں چھوٹی سی عمر تھی, پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو سنا ہے, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے پھر میمن صاحب کو سنا ہے, بہت شوق سے سنا ہے. ابھی جو الحمدللہ آئیڈیل ہے, ہم الحمدللہ خالد صاحب کے بس کیا کہتے ہیں کہ شاگرد بھی ہیں, تھوڑا بہت ان سے سیکھا بھی الحمدللہ. ابھی بس خالد صاحب کے آئیڈیل خالد صاحب ہیں. ماشاءاللہ جی, اللہ پاک ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے K2 TV. ویلکم بیک ناظرین کرام, نعمت رمضان شہری کی ٹرانسمیشن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت 14ویں صدی کے امام, ہم عاشقوں کے امام اشا امام احمد رضا, اب فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. معزز مہمان کی طرف چلتے ہیں. عمر فاروق صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ جی. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں
قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مہموم کو مسرور کر دے، دل مہموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہو میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہم سب کا دل بدل دے۔ سبحان اللہ، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، آمین دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے عمر فاروق صاحب۔ کلام شامل کرتے ہیں جی دانیال جمالی صاحب کی آواز میں، پھر اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ کس طرح بلا لیجے، اس طرح بلا لیجے،
ایک بار مدینے میں اس طرح بلا لیجئے، ایک بار مدینے میں اس طرح بلا لیجئے، ایک بار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، اور بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس و بے بس کی، بھرتی ہے وہاں جھولی ہر بے کس و بے بس کی، دکھیاروں کا رہتا ہے، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خار مدینے میں، دکھیاروں کا رہتا ہے غم خار مدینے میں۔ اے صوفی خلیل ایک دن جا کر کے میں دیکھوں گا، اے صوفی خلیل ایک دن جا کر کے میں دیکھوں گا، حسنین کے نانا کا، حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں، حسنین کے نانا کا دربار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا۔ میرے رسول کا احسان یہ نرالا ہے، میرے رسول کا احسان یہ نرالا ہے، شعر میں پیغام، میرے رسول کا احسان یہ نرالا ہے، بھٹکنے والوں کو سرکار نے سنبھالا ہے، میرے رسول کا احسان یہ نرالا ہے، بھٹکنے والوں کو سرکار نے سنبھالا ہے، فلک پر چاند تارے بھی گواہی دیتے ہیں، نبی کے نور کا چاروں طرف اجالا ہے، نبی کے نور کا چاروں طرف اجالا ہے۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا۔ دانیال جمالی صاحب تشریف لائے، محبتوں کا بہت شکریہ۔ محمد عظیم صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ عمر فاروق صاحب ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، یہ محبتیں اور یہ پیار سلامت رہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ایاز منیر ہاشمی، صدائے حسان، K2 TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد